ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رائز اینڈ فال۔ ناظرین، آج سے 21 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کازویل میں قید ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال تک کے لیے وہ امریکہ کی عقوبت خانوں میں قید کاٹنے پر مجبور ہیں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا کہ امریکہ اس سے خوفزدہ تھا؟ اور آخر اتنی کوششوں کے باوجود سال 2025 میں جو بائیڈن انتظامیہ کے دور کے اختتام پر لاکھ کوششوں کے باوجود جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ کے معافی نامے پر سائن نہ کیے، اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بڑا رجحان تھا۔ ان کے والد نے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دنیاوی تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ بہت ہی ذہین اور عقل مند تھیں۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شامل کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے ہیں کہ وہ دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ صدیقی کی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بایولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی تعلیم کے دوران ہی ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک ایسا بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا جس سے اس کے دفاعی نظام کو کوئی بھی کمپیٹ نہ کر سکے، یعنی بہت ہی طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر کر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دیں۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ دوستو، انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی تھیں جس سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بزنس اور طب بھی قرآن کے ذریعے ہی سکھایا جائے۔ 1995 میں ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہوئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر گئیں تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ان کے خاوند سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلمان ہیں اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور آخر 2002 میں ان کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے سابق شوہر ان پر الزامات لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہیں اور وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے ہوئے الزام مکمل جھوٹ تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر امجد امریکہ کی طرف سے سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئے۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہی تھیں، لیکن راستے میں ہی کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا
اور ڈاکٹر عافیہ کے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو بھی ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ یعنی ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی ایک کتاب اینیمی کمبیٹنٹ کے نام سے شائع ہوئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتا نامی جیلوں میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گریٹ لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ 2008 کو ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کو کہا گیا تھا، مگر وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف چل دیں، کمزوری کی وجہ سے گر گئیں۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان کے اداروں کو یہ خبر ملی تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو اور بچے کو دیکھو تو فوراً ان کو قتل کر دو، تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانیوں کے لیے بہت تکلیف دہ رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کی فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدین کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھیں کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی گر گئی تھیں۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر کیسے حملہ کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں لایا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ ناظرین، وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھیں کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کازویل جیل میں قید ہیں، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ کی ان سے ملاقات سے لگا سکتے ہیں، جب انہوں نے اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ کو جاتے ہی کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ کیونکہ ناظرین، یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ اور حال ہی میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس کے بعد ان کی رہائی کی بھرپور مہم چلائی گئی، جس پر صدر بائیڈن کے دور کے اختتام پر تھرو ای میلز پاکستانیوں نے کافی کوشش کی۔ ناظرین، بائیڈن کے اقتدار کی منتقلی سے قبل ڈاکٹر عافیہ نے اپنے وکیلوں کے ذریعے اپنی معافی کے کاغذات بائیڈن کو بھجوائے، لیکن بدقسمتی سے بائیڈن نے ان کے معافی نامے پر سائن نہ کیے۔ ناظرین، آخر ہمارے سیاسی لیڈران عافیہ کی رہائی کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کرتے اور عافیہ کی قید پر کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔